اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب القرآن المبین، اللہم صلی علی محمد، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اول، تمام تعریف و توصیف، تمام مدحت و منقبت اس پروردگار عالم کے لیے جس نے بہتے ہوئے سمندر پہ زمین کا خاکی فرش بچھایا، کہ جس نے آسمانوں کو بلند و بالا شامیانہ عطا کیا، کہ جس نے چاند میں روشنی پیدا کی، سورج میں دہک پیدا کی۔ اس پروردگار عالم، وہ رحمان و رحیم، وہ عالم و قدیم، وہ جبار، وہ حنان، وہ منان، کہ وہ دانے کو شگافتہ کر کے اس کے اندر سے کوپل نکالنے والا، کہ وہ اپنی گفتگو کو قرآن کا جامہ پہنانے والا، وہ اول و اولین و آخر و آخرین، کہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ حق کو حق ثابت کریں گے تو کلمات کے ذریعے، اور باطل کو باطل ثابت کریں گے وہ بھی کلمات کے ذریعے۔ وہ اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے۔ ہم یہ آغاز کر رہے ہیں کہ خدا کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب ہے مذہب۔ دین عربی لفظ ہے جس کا مطلب جڑ۔ اس دین کے بنانے والے کے حکم پر بھروسہ کرنا، یقین کرنا، اور جو دین کو نہیں مانتا اسے بے دین کہتے ہیں۔ اس دنیا میں کروڑوں ابجوں لوگ مختلف مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان مذہبوں کو دو حصوں میں اگر بانٹا جائے تو ایک حصہ حق یعنی سچائی، اور دوسرا حصہ باطل یعنی جھوٹ پر ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ بات پر توجہ دیں کہ جو دین، اور وہی سچا دین ہے جو حق پر ہے اور جس کو خود اللہ نے بنایا ہے، وہی دین اسلام ہے۔ انسان میں الگ الگ طرح کی سوچ پائی جاتی ہے۔ کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے کہ یہ دنیا ہے، ہم یہاں جینے، کھانے، پینے، رہنے آئے ہیں، اس کا نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی قدرت۔ ایسوں کو بے دین کہا جاتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں انہیں اگر ہندی میں کہا جائے تو بھوتک وادی، یا انگریزی میں کہا جائے تو میٹیریلسٹ کہا جاتا ہے۔ بہت سے مذہب کے وجود میں آنے کے بارے میں دانشمند اور دین کے معاشرے کے جانکاروں کے بیچ فرق پایا جاتا ہے۔ انسان کو کسی پر یقین کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت رہتی ہے جو ایک ساتھ مل کر کسی ایک وجود پر قائم ہوتی ہے، اور اسی فرق سے الگ الگ مذہبوں میں وہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اس کے رزلٹ سے وہ بڑھ جاتا ہے انسان، یا کہا جائے کہ اس کا یقین ڈگمگا جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مکمل مذہب پر قائم نہیں کر پاتا۔ جیسے عیسائی لوگ، یہودی لوگ، پارسی لوگ، ہندو لوگ، سکھ لوگ۔ لیکن یہاں اسلامی نظریے سے جو باتیں سمجھ سکتے ہیں، توجہ دے سکتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ دین کے وجود میں آنے کا راستہ انسان کے وجود کے ساتھ ہی ہے۔ زمین پر آنے والے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ یہاں دین کی معنی کو وضاحت کرنے کے بعد آئیے ہم اسلام کے معنی کی وضاحت کریں۔ اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا یعنی اس نے اپنے کو مذہب اسلام کے حوالے کر دیا، دین اسلام کے حوالے کر دیا، اور جس نے کر دیا وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ دین اسلام یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور نیک کام کرنے کی پیروی کرنا۔ دین اسلام ان دو باتوں پر رک نہیں جاتا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے زندگی کے ہر ایک راستوں کی راہ دکھائی ہے۔ دین اسلام ہمیں معاشرے میں یونٹی، انصاف، صبر، جہاد، قربانی جیسے بہت سے مرحلوں کی باتوں پر اس پر وضاحت کی جاتی ہے۔ اسلام میں افواہ یا بن پائیدار باتوں کا کوئی وجود نہیں۔ جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ مکمل ثبوت کے ساتھ کی جاتی ہے، دلائل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ایک مالک یعنی بنانے والے کے سامنے بنا کسی شرط کے سجدہ کرنا وہی اسلام ہے۔ دین اسلام اللہ طرف سے بھیجا گیا آخری پیغام ہے۔ یہ دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ وحی نازل کر کے بھیجا گیا سب سے پاک دین ہے۔ دین اسلام میں ہمیشہ غور و فکر کے ساتھ سچائی کے پلر یعنی سچائی کے ستون کو دھیان میں رکھ کے ذہن میں رکھ کر بتایا جاتا ہے۔ ہر بات کو یعنی دین اسلام میں بے وجود باتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دین اسلام میں باوجود باتوں کو مانا جاتا ہے، بے وجود باتوں کو نہیں۔ جیسے دین اسلام میں کہا جاتا ہے کہ سارے انسان ایک ہیں، تو اس کی دلائل یہ ہے کہ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جنہیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔ بے شک ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سچا دین اسلام ہے جو اللہ کے نزدیک ہے۔ جب ہر مخلوقات کا مالک ایک ہے تو دین بھی ایک ہی ہونا یہ اس کی دلیل ہے۔ دین اسلام انسان کو نظر میں رکھ کر بنایا گیا ہے۔ اسلام الہی دین ہے جو شروع سے لے کر آخر تک یونٹی کا پیغام دیتا ہے۔ اسی طرح نبوت، قیامت وغیرہ کے عقیدے کے دلائلوں سے مکمل کرتے ہیں اسلام کو۔ جب تک اسلام کے اصول پر مکمل طور پر نظر نہ کریں تو دین ادھورا کہلائے گا۔ کنیزان زہرا، آئیے ہم اس بات کی اور وضاحت کریں۔ جنہوں نے بتوں کی بندگی کی، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا، وہ کیا مشرک نہیں ہیں؟ ان کا دین اللہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نہ اسے کوئی رنگ ہے، نہ بدن، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ بیوی، نہ بچے۔ یہ ساری صفتیں تو مخلوق کی ہوتی ہیں، نہ کہ مالک کی۔ یعنی اللہ تو ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دین اسلام اللہ کا سب سے پسندیدہ اور نزدیک دین ہے اور مذہب ہے۔ اس دین کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آتے رہے اور اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچاتے رہے۔ آخر میں مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ اس انداز اور اس شان سے فرمائی کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے مامون اور محفوظ ہو گیا۔ جبکہ ایک اور طرف نظر کی جائے
مجوسی یا پارسی جو سب سے پرانا مذہب ہے، ان کا خیال یہی ہے کہ پیدا کرنے والے خالق دو ہیں، ایک ہے نور جو لائٹ کہا جائے گا، ایک ہے ظلمت جو اندھیرا کہا جائے گا۔ وہ نور کو نیکی کرنے والا اور بدی کو پیدا کرنار کو ظلمت کہتے ہیں۔ انہوں نے نور کا نام یزدان رکھا اور ظلمت کا نام اہریمن رکھا۔ وہ لوگ نور کو خدا گنتے ہیں، اس لیے وہ آتش پرستی کو یعنی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو لوگ یہ مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا ایک ہے، پر اپنے بولنے پر عمل نہیں کرتے، بلکہ پتھر کی مورت بنا کر ہاتھوں سے نقشی کام کر کے اسے ہی سجدہ کرتے ہیں، اسے ہی پوجتے ہیں۔ کیا مخلوق ہی مخلوق بنا کر اسے پوج سکتا ہے؟ اسے اللہ بنا، اسے ان کا بھگوان خدا گن سکتا ہے؟ جہاں عیسائی مذہب والے سچے عارف، عابد اور خدا کے پسندیدہ تھے، انہیں خدا کی وحدانیت کو اچھے سے سمجھایا، پر انہیں وہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکے، اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے یا بھٹکے ہوئے ہونے سے یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور روح القدس کو دنیا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہی ساتھی مان لیا، یعنی یہ بھٹکے ہوئے دین پر چلے گئے۔ یعنی مختصر لفظوں میں کہا جائے تو ہر ایک آدمی کا مذہب الگ ہے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مورتی پوجک، کوئی ستارہ پوجک یعنی ستارہ پوجک، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے تو کوئی پتھر کی۔ آگ کی پوجا کرنے والے کو مجوسی کہتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرنے والے کو سابئی کہلاتا ہے۔ پتھر کی جو پوجا کرتا ہے اور انہیں خود ہی بناتا ہے، خود ہی تراشتا ہے، وہ ہندو ہے۔ ان سب لاکھوں ہزاروں مذہب کے بیچ ایک دین مکمل ہے، وہ ہے اسلام۔ کنیزان سیدہ، چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے آپ کے ساتھ وضاحت کر رہی ہوں کیونکہ دین اور دین اسلام دونوں کا مجھے دونوں کے بارے میں بتانا ہے، جڑ سے بتانا ہے کہ کس طرح آیا اور کس طرح لایا گیا دین اسلام۔ اللہ کا دین جو دنیا میں آج کروڑوں سینکڑوں لوگوں کے دلوں میں بس چکا ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے پسند کیا ہے اور سب سے پیارا دین کہا ہے، اور دنیا کی نجات کے لیے اسلام کو ہی وسیلہ بنایا ہے۔ خدا نے قرآن میں صاف صاف کہا ہے، جو کسی اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو مانے گا تو خدا اس کے کوئی عمل کو قبول نہیں کرے گا اور قیامت کے روز اسے نقصان ہی ہوگا۔ یعنی اسلام کے دین اسلام کے قاعدے کوئی نبی یا ولی نے نہیں بنائے، بلکہ دین اسلام کے قاعدے کو خود خداوند عالم نے بنائے ہیں۔ اسلام کے قانون میں بڑھوتری یا کمی کرنے والا کبھی مسلمان نہیں کہلاتا۔ اس مذہب کے قانون میں عام آدمی اور نبی سب کے لیے ایک سے ہیں، اسی لیے تو نماز جماعت میں سبھی لوگ جب صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تب نبی اور امام بھی اسی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ دین اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے انسان کی زندگی کے کسی بھی مرحلے کو نہیں چھوڑا، زندگی کے ہر مرحلوں پر غور و فکر کی ہے، ایک دوسرے کے حق اور واجبات پر توجہ دی ہے۔ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے خدا کے اور بندوں کے بیچ خاص توجہ دی ہے، یعنی اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ ہماری سوشل زندگی کس طرح جینا، ماں باپ کے فرض، اولاد کے فرض، کھیتی، شادی، دھندا، نکاح کے قانون بھی سمجھائے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا کو آخرت کے نام پر چھوڑ کر پہاڑوں پر گفاؤں میں عبادت کرنے چلے جائے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کنیزان زہرا، آئیے آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گی دین اسلام کے کچھ دین اسلام کے بارے میں، جو تنزیل المخاطب کی دینیات کی کتاب سے مجھے ملا ہے۔
کچھ وقت دین اسلام کو اپنا بنانے والے ایک ایسے ڈاکٹر کی بات آپ سے شیئر کریں گے. اس وقت کچھ وقت پہلے جو وہابیت کے پنجے میں جب جکڑا گئی تھی دنیا، تو ان میں سے ایک عالم تھا، ان کے نام تھا ڈاکٹر محمد التیجانی السماوی، جن کی پیدائش ایک اہل سنت کے گھرانے میں ہوئی تھی. بڑے ہو کر وہ پیر بنے، مالکی فقہ کے پھیلانے والے بنے. ان کے صحابی انہیں خوب مان اور احترام سے دیکھتے تھے، پر ان میں کچھ جاننے کی طلب، یعنی وہ اتنے بے چین تھے، کچھ جاننے کی طلب نے انہیں وہابیت کی دہلیز پر لے گئی. وہابیت کے توحید کے عقیدے نے انہیں اپنی طرف کھینچا اور فوراً ہی وہ وہابیت کے پرچارک یعنی پھیلانے والے بن گئے. پر وقت جاتے ہوئے وہابیت کے پیچھے چھپے جو پولیٹکس تھا، انہوں نے ان کا سارا تمام شک و شبہ توڑ دیا. سچے دین، سچے اسلام اور نجات کی راہ میں تڑپ رہے اس ڈاکٹر کی نجف کے عالموں سے ملاقات ہوئی. ان کے سائے میں انہیں یہ محسوس ہوا کہ سچا اسلام، سچا دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک اہل بیت علیہم السلام کے دروازے سے ہی مل سکتا ہے. انہوں نے اپنی ایکسپیرئنس، کھوج اور اس پر پڑی تکلیفوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا اور ایک کتاب لکھی. اس کا نام ہے ثم اهتدیت اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے میں ہدایت پا گیا اور مجھے راستہ مل گیا. پبلش ہونے والی ہے یہ کتاب. انہوں نے ٹیونیشیا کے 250 غیر شیعہ عالموں کو بھیجی. اس کا خوب بہشکار ہوا، پر انہوں نے ہمت رکھی اور وہ قرآن کے اور دین کے ساتھ رہے. آل عمران کی اس آیت میں، آل عمران کی آیت نمبر 85 میں پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو چاہے گا یا تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی اب کوئی اسلام کے بعد یا اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین اختیار کرے گا دنیا میں تو وہ اسے قبول نہ ہوگا. کیوں قبول نہ ہوگا؟ کیونکہ ہم آگے پڑھ چکے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین نزدیک اللہ کے بس اسلام ہی ہے. جب ہم دین اسلام کو ایک سچا دین، اللہ کی اس قرآن کی آیت آل عمران کی 19 آیت سے وضاحت کر کے کہتے ہیں، یقیناً جب دین کی تبلیغ پر جب کہتے تو ہیں، پر جب دین کی ہمیں تبلیغ کرنی ہو کسی اور فرقے سے، کسی اور قوم سے یا کسی اور مذہب سے، تو کنیزان زہرا توجہ چاہوں گی آپ کی، تو ہم صرف یہ کہہ کر رک جائیں کہ دین اسلام سچا دین ہے، تو انہیں یہ ہوگا کہ یہ اپنے دین کی تعریف کر رہی ہیں ہم پر تبلیغ کے لیے. پر اگر ہم انہیں ہمارے دین اسلام کے کچھ اصولوں کی دلائل کر کے انہیں سمجھائیں گے تو ہم اپنے آپ پروردگار کی خوشنودی کے ساتھ سامنے والے تک ہمارے دین حق کو، ہمارے دین کو پہنچانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمیں یہی سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے کہ ہر ایک مسلمان کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے عقیدے کو سمجھے اور جانے. دین لفظی دین کے موڑ جڑ ہے، دین لفظ ہے، وہی جو کچھ ہے، اور وہ 5 ہیں، انہیں اصول دین کہا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم کہیں گے توحید، یعنی خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک یا حصے دار نہیں، اور اس کے کوئی ماں باپ، بیوی بچہ، رشتہ دار نہیں، یہی توحید ہے. دوسرا ہم سمجھائیں گے عدل، یعنی خدا انصاف کرنے والا ہے، ظلمگار یا ظلمی نہیں ہے. تیسری ہم سمجھائیں گے نبوت، خدا نے 1,24,000 پیغمبروں کو دین اسلام کی پیروی کے لیے بھیجا ہے جو سچے ہیں، برحق ہیں.
चौथा हम उनसे कहेंगे इमामत, यानी इमाम 12 हैं जो नबी करीम के बाद हमें हिदायत के लिए भेजे गया है। और पांचवा हम उन्हें कहेंगे क़यामत, यानी हमारे आमालों के हिसाब का किताब का दीन जो मुकर्रर है। यानी हम उन्हें पहले तो समझाएंगे कि उसूल दीन क्या है, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। कनीज़ान ज़हरा, उसूल दीन के 5 सुतूनों का पहचानने का एक वाक़या मैं आपको शेयर करती हूँ। एक दिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ असहाब के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में देखा एक औरत चरखे पर बैठकर कुछ बुन रही थी, साथ में अल्लाह की तारीफ़ कर रही थी। पैगंबर अकरम उस औरत के पास गए और सलाम कहकर कहा, ऐ खातून, अल्लाह पर तुम्हारा ईमान तारीफ़ के लायक है, पर अल्लाह के वजूद को कैसे समझाओगे? औरत ने अपना चरखा रोक कर कहा, ऐ नबी खुदा, आप ये चरखे को देख रहे हो ना? जब तक मैं नहीं चलाती वो नहीं चल रहा, रुक गया है ना। जब एक मामूली सी चीज़ अपने आप नहीं चल सकती तो इतनी बड़ी मखलूक़ात दुनिया कैसे चल रही होगी? यकीनन उसको चलाने वाली कोई अहम ताकत है। यकीनन ए नबी, उसको चलाने वाली कोई अहम ताकत है जिसे हम अल्लाह कहते हैं, जो खुदा है। औरत का जवाब, खातून का जवाब सुनकर रसूल अकरम अपने असहाबों से कहने लगे, देखा ये खातून अपने अल्लाह को किस तरह पहचान रही है और कितने आसान एग्जाम्पल से अल्लाह पर ईमान लाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आइए हम तौहीद और अदालत की कुछ वजाहत करें। कनीज़ान ज़हरा, हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के असहाब बहलुल दाना, जो काफ़ी ज़ईफ़ थे पर होशियार और हाज़िर जवाबी थे, एक बार वो अपने जगह गए जहाँ अबू हनीफ़ा लेक्चर दे रहे थे। वो अबू हनीफ़ा जो छठे इमाम हमारे जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के तालिब इल्म थे, उन्होंने कहा, मुझे इमाम की 3 बातें समझ नहीं आ रही। पहली, शैतान जो आग से बनता है तो वो आग में कैसे सुलग जाएगा? क्योंकि दोज़ख भी आग से ही बनी हुई है, तो आग को कैसे जलाएगी? दूसरा, अगर कोई चीज़ जब हयात है तो हम देख ना सकें, ये कैसे हो सकता है? खुदा को क़यामत के रोज़ भी हम देख नहीं पाएंगे, ये कैसे मुमकिन है? तीसरा सवाल, अच्छे और बुरे अमाल इंसान खुद करता है, ये अमल अल्लाह खुद ही हमारे पास करवाता है, तो अल्लाह ख़राब काम की सज़ा हमें क्यों देता है? तो फिर उसका इंसाफ कहाँ? यानी अबू हनीफ़ा को ये 3 बातें इमाम की समझ नहीं आई। ये सुनकर बहलुल दाना बाहर गए और एक पत्थर लेकर आए और अबू हनीफ़ा के सर पर मार दिया। अबू हनीफ़ा के सर से खून निकलने लगा। लोग इकट्ठा हो गए। अबू हनीफ़ा ने बहलुल दाना से पूछा, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? बहलुल दाना ने जवाब दिया, अभी तो तुम कहते थे कि शैतान आग से बना है, उससे जहन्नम कैसे जलाएगी, और अल्लाह ने इंसान को पानी, पत्थर और मिट्टी से बनाया, तो उसी पत्थर ने तुम्हें इज़ा क्यों दी? और तुम्हारा दर्द मुझे दिखाओ। वो अबू हनीफ़ा से बहलुल दाना ने कहा। अबू हनीफ़ा ने कहा, दर्द तो कोई दिखने वाली चीज़ है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तभी बहलुल दाना ने कहा, अय अबू हनीफ़ा, अभी तो तुम कहते थी कि खुदा दिखाई क्यों नहीं देता, तो यही उसका जवाब है। जब तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं देता तो खुदा के लिए क्यों तुम आप ये सवाल कर रहे हो? और रही तीसरी बात कि मैं गुनहगार नहीं, खुदा गुनहगार है। तुम ये कहते हो, तुमने कहा कि अल्लाह इंसान के पास अच्छे और बुरे काम करवाता है, तो ये काम खुदा का ही है, और अब मुझे तुम कैसे सज़ा दिलवाओगे? यानी अबू हनीफ़ा के तीनों जो शक थे, उनका जवाब
बहलुल दाना ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। आइए उसूल दीन के 3 सुतून नबूवत को 3 सुतून को पहचानें। सबसे पहले नबूवत की दलील। जो अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं उन्हें पैगंबर कहते हैं, और जो पैगाम लाए और सिखलाए उसे मज़हब, और जो पैगाम लाए और सिखलाए उसे मज़हब या दीन कहते हैं। अल्लाह ने इंसान को इलाही क़ानून सीखने के लिए 1,24,000 पैगंबरों को, नबियों को भेजा। वो मज़हब के नए नए कानून ले आते और पुराने कानून रद्द हो जाते, जबकि नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आगे के नबी जो कानून लाए थे उन पर अमल करते थे। उलुल अज़्म पैगंबर हैं। पहले नबी नूह अलैहिस्सलाम, दूसरे हैं नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तीसरे हैं नबी मूसा अलैहिस्सलाम, चौथे हैं नबी ईसा अलैहिस्सलाम, और 5वें हमारे पैगंबर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मज़हब इस्लाम, दीन इस्लाम लेकर आए। दीन जो क़यामत तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। जिन नबियों पर किताबें नाजिल हुई थी उनके नाम: ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नबियों का मासूम होना ज़रूरी था, इसीलिए नबियों को अल्लाह ने बनाया। सबसे आला और क़यामत तक रहने वाला मौजिज़ा कुरान है। जिस शक्ल में नाजिल हुआ आज तक उसी शक्ल में है। उसका एक एक लफ्ज़, एक एक नुक्ता भी बदल नहीं हुआ। आइए नबूवत के बाद हम इमामत की दलाइल देखते हैं। इमाम यानी रसूल का वारिस। खुदावंद आलम अपने बंदों की हिमायत के लिए एक नबी भेजता रहा। आखिर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनके बाद कोई नबी नहीं आए और आएंगे भी नहीं। लेकिन बंदों पर हिदायत का सिलसिला जारी रखना ज़रूरी था, जिससे लोग हिदायत पाते रहे और गुमराही से बचते रहे। इसीलिए नबूवत ख़त्म होते ही अल्लाह ने बंदों की हिदायत के लिए इमामों को भेजा, जो हमारे 12 इमाम हैं, जिसमें सबसे पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम और आखिरी इमाम हमारे हुज्जत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो गायब हैं। 12 इमामों की इमामत पूरे होते ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी और क़यामत आ जाएगी। इमामत उसूल दीन में है, उसे न मानने वाला ईमान के साथ मरता नहीं है और मरने के बाद जन्नत में भी नहीं जा सकता। खुदा का कौल है, क़यामत के दिन हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इससे ये वाज़ेह होता है कि क़यामत के दिन सिर्फ़ ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा रसूल कौन है, बल्कि बड़ा सवाल ये भी होगा कि तुम्हारा इमाम कौन है। इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम को मानना और जानना ज़रूरी है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम सबसे विदा हो रहा हूँ, लेकिन जाते हुए 2 कीमती चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ। एक खुदा की किताब कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। जो तुम ये दोनों को साथ रखोगे तो हमेशा सीधे रास्ते पर चलोगे। क़यामत के दिन दीन खुदा और कुरान का बाकी रहना ज़रूरी है। आइए अब हम उसूल दीन के चौथे सुतून को पहचानें और उसकी वजाहत करें। इसलिए कि इस्लाम की शरीयत और सुन्नत की पहरेदारी के लिए जो 12 इमामों को खुदा ने हमारे लिए भेजा है, ताकि नबी के दीन को संभाल सकें। ये इमाम अलैहिमुस्सलाम में 30 ऐसी सिफत हैं जिनसे वो पहचाने जाते थे। इमाम आलिम,
انسانوں میں اعلیٰ، دین و دنیا پر پوری طرح حاکم، ہاشمی خاندان میں سے سب سے بہادر، جس میں ساری صفت اور قابلیت ہوتی ہے، نبی کی طرح کسی خامی یا عیب بنا کے معزز نما، جن کی پرچھائی نہیں ہوتی، وہ امام علیہ السلام خدا نے ہمارے لیے بھیجے ہیں، اور ساتھ میں خدا نے اپنا نور جو فاطمہ کے نام سے پیغمبر کے گھر پر نازل کیا۔ آئیے ہم 12 امام جن کے نام ہم عزت کے ساتھ لے کر آپ کو میں وضاحت کروں چوتھے ستون کی۔ پہلے امام حضرت امام علی ابن ابی طالب المرتضیٰ علیہ السلام، دوسرے امام حضرت امام حسن ابن علی المجتبیٰ علیہ السلام، تیسرے امام حضرت امام حسین ابن علی الشہید السلام، چوتھے امام علی ابن حسین السجاد علیہ السلام، پانچویں امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر ابن محمد الصادق السلام، ساتویں امام حضرت موسیٰ ابن جعفر الکاظم السلام، آٹھویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، نویں امام محمد ابن علی التقی علیہ السلام، دسویں امام علی ابن محمد النقی علیہ السلام، گیارہویں امام حسن ابن علی العسکری السلام، بارہویں امام محمد ابن حسین المہدی اجل اللہ تعالی و فرجک السلام، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی کہ قوم کی ہدایت کے لیے ایک ہادی ضروری ہے۔ ہمارے 12ویں امام آج بھی پردے غیب میں موجود ہیں۔ خدا نے انہیں اس لیے محفوظ رکھے ہوئے ہیں کہ دنیا میں جب کفر و شرک پھیل جائے، لوگ اسلام سے دور ہونے لگے، تب امام پردہ غیب سے باہر آئیں گے اور اپنے جدہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پھر اسلام کو بلندی پر لے جائیں گے۔ پوری دنیا میں جہاں دیکھو وہاں اسلام ہوگا، کفر و شرک کا نام و نشان مٹ جائے گا، دنیا میں عدل باقی رہے گا، ظلم و زیر ختم ہو جائے گا۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے اور امام کے پیچھے جماعت نماز پڑھیں گے اور پھر دین کی تبلیغ کریں گے، اور پھر جزا اور قضا کا دن، قیامت کا دن۔ آئیے اب ہم 5ویں ستون کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ کنیزان زہرا، ایک ایک لفظ، ایک ایک پر توجہ چاہوں گی۔ موت کے بعد زندگی ہے، ہم سب مر جائیں گے، پھر بھی ہمیں قیامت کے روز پھر سے زندہ کرنے میں آئے گا۔ اس دن ہمیں اپنے عقیدے اور عمل کے مطابق سوال کیے جائیں گے۔ اس دن نیک یعنی متقی لوگوں کو ثواب دینے میں آئے گا اور بد لوگوں کو سزا۔ جن کا ایمان سچا ہوگا، جو دین اسلام پر ہوگا، نیک کام کیے ہوں گے، نماز، روزے، زکوٰۃ، خمس، صدقے کو ادا کیا ہوگا، غریب یتیموں کو مدد کی ہوگی، نیک کام کیے ہوں گے، پر ساتھ میں گناہوں سے پرہیز کیا ہوگا، اس پر اللہ کی رحمت ہوگی اور انہیں جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ قیامت کے دن آنے سے پہلے کچھ نشانیوں کا سامنا ہوگا، جن میں سے ایک نشانی بار میں امام اجل اللہ تعالیٰ فرجک کا ظہور ہوگا۔ وہ اپنے عدل و انصاف سے ساری دنیا کو بھر دیں گے۔ دوسری نشانی میں سورج پشچم یعنی مغرب سے ظہور ہوگا، قرآن واپس لے لیا جائے گا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سورج دنیا کے اتنا نزدیک ہوگا کہ اس کی گرمی سے دنیا تانبے کی طرح تپ کر لال ہو جائے گی۔ کنیزان زہرا، ہم نے دین اسلام کے اصول دین پر بات کی، اب ہم بات کر رہے ہیں فروع دین پر۔ تنظیم المقائد دینیات سے ایک ایک لفظ کو میں نے لیا ہے۔ فروع دین 10 ہیں: نماز، صلاۃ، روزہ، صوم، حج، خانہ کعبہ کا حج، زکوٰۃ یعنی ہماری جو ملکت ہے اس کا زکوٰۃ، خمس یعنی ہمیں جو بھی ہماری موڑی ہے، بچت ہے، اس کا 20واں حصہ،
जिहाद यानी पाक लड़ाई जो ईमान के लिए लड़ी जाती है, अम्र बिल मारूफ यानी सच्चाई तरफ, और नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना। तवल्ला मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के साथ मोहब्बत रख कर उनकी बातों को, उन्हें और उनके हुक्म को हम बजा लाना, ये तवल्ला। और तबर्रा यानी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनों पर नफ़रत या लानत भेजकर उनसे दूर रहना। ये दीन इस्लाम के फुरूए दीन के 10 सुतून हैं। फुरूए दीन में तकलीफ पर अमल करना होता है, यानी मुज्तहिद बनते हैं और मुज्तहिद की तकलीद करते हैं, एहतियात पर अमल करते हैं। फुरूए दीन ही हमें सिखाता है कि मुज्तहिद के फतवों पर अमल करना चाहिए, और उनकी जो तकलीद करते हैं उसको मुक़ल्लिद कहते हैं। मुज्तहिद के भी कुछ शराइत हैं, वो मर्द, बालिग, आकिल, अक्लमंद, शिया इस्नासरी, हलाल ज़ादा, ज़िंदा और आदिल हो। आइए हम फुरूए दीन को समझें। नमाज अल्लाह का शुक्र अदा करने की सबसे बेहतरीन फ़र्ज़ है नमाज। 5 वक्त की नमाज में सुबह, ज़हर, असर, मगरिब व इशा है, ये वाजिब है। और बहुत से नमाज उनको बयान किया है, लेकिन वक्त को जानते हुए मैं कुछ शॉर्ट कर रही हूँ उसको। सुबह की 2 रकात नमाज, ज़हर की, असर की 4 रकात नमाज, मगरिब की 3 रकात नमाज और इशा की 4 रकात नमाज। सूरह मोमिनीन में अल्लाह कहता है, ईमान वालों पर मेरे रहम है जो नमाज बजा लाने में सॉफ्ट होते हैं। रोज़ा दूसरे सुतून की तरफ चलाएं फुरूए दीन के। रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के वाजिब रोज़े, कज़ा रोज़े, कफ़ारा के वाजिब रोज़े, इंतकाल हुए बाप के रोज़े जो बड़े बेटे पर लाजिम हैं, नज़र, अहद, कसम के रोज़े, जानबूझकर तोड़े हुए कज़ा रोज़े, और रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद नाजिल हुआ था। ये सबसे बड़ी हमको गिफ्ट मिली थी। अब तीसरा सुतून है हज। खाना काबा के आसपास तवाफ़ करके सई, तवाफ़ुन्निसा, शैतान को कंकर, मीना, मुज़दलिफ़ा जैसे सारे फ़राइज़ को अंजाम देने को हज कहते हैं। ज़कात चौथा सुकून ज़कात। सूरह मुज़म्मिल में खुदा फरमाता है, नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो। 2 तरह से इसको समझा है, ज़कातुल माल और ज़कातुल फ़ित्र। ज़कातुल माल में खेती के जानवर, अनाज, दौलत, व्यापार सब होता है, और ज़कातुल फ़ित्र में गरीब, शिया इस्नासरी, हाजतमंद को दिए जाते हैं। खुम्स जो 5वां सुतून है फुरूए दीन का, 2 हिस्से हैं उसमें, सहम इमाम, सहम सादात। अल्लाह का हक़, रसूल खुदा का हक़, अहले बैत इमामों का हक़, ये सब ज़माने के मुज्तहिद को दिए जाते हैं, और यतीमों का, मुसाफिरों को, हाजतमंद जो सादात हैं उनको दिए जाते हैं। दूसरा हक़ सहम सादात। खुम्स अदा न करने वाला या इनकार करने वाला दीन के सुतून को तोड़ने के बराबर है, जो गुनाहाने कबीरा में गिना जाता है। 7 चीज़ों पर यह वाजिब है। माइन, ये खान कहते हैं, ख़जाना, हलाल माल जो हराम में मिक्स हो जाए, जवाहिरात दरिया में डूब कर ले आते हैं जो। 5वां लड़ाई में लूटा हुआ माल। 6ठा जो ज़मीन काफ़िर ज़िम्मी मुसलमानी पास से ख़रीदे। और 7वां जो काम धंधे में फ़ायदा यानी रोज़ी में कमाई से साल का हलाल खर्च निकालने के बाद जो बचे उसमें से 5वां हिस्सा, ये होता है खुम्स। कनीज़ान ज़हरा, मैं एक बात की जब वजाहत कर रही हूँ तो ये भी मैं कहना चाहूँगी कि दीन इस्लाम में किसी भी ऐरे गहरे इल्म का कोई वजूद नहीं है। जैसे किसी किरदार देखकर उसकी नस्ल या मुस्तकबिल बनाया जाए, ऐसे इस इल्म को हराम और नाजायज़ कहा गया है। उसमें क़याफ़ा शिनासी यानी नस्ल की पहचान, जादू
جیسے دوسروں کے دماغ پر قابو کر کے الگ الگ نظارے دکھائے جائیں، یا علم نجوم جس سے ستاروں کے آنے جانے یا چمکنے کو ان کا مستقبل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اسے نجومی کہتے ہیں۔ پر دین اسلام میں ایسی کسی بھی علم کی بات نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام ایسے علم کے پیچھے وقت اور پیسہ برباد کرنے کو رضا نہیں دیتا۔ دین اسلام بنا کسی رکاوٹ کے علم فقہ، تفسیر، حدیث، اصول فقہ، رجال، درایت وغیرہ ہیں۔ ان سب کے علم سے رشتے اس لیے ہیں کہ دین کا مطلب انسانی زندگی کو مکمل اور دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ یہ علم میں انسان کو یہ بتانے میں آتا ہے کہ دنیا کو بنانے والا کون ہے، اس کے احکام و تعلیمات کیا ہیں، نجات کی راہ کون سی ہے، اصول اور قانون کو پہچاننے والے راستے کون سے ہیں۔ اسی لیے اصول دین اور فروع دین کی میں نے وضاحت کی ہے۔ علم فقہ وہ علم ہے جس میں شریعت کے عملی احکام کو دلائل کے ساتھ حاصل کیے جاتے ہیں۔ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن شریف کے مشکل لفظوں سے پردہ ہٹا لیا جاتا ہے۔ علم حدیث وہ علم ہے کہ جس میں معصومین علیہ السلام کی حدیثوں میں ان کے بیان کرنے کی ترکیب پر بات چیت ہوتی ہے۔ اصول فقہ وہ علم ہے جس میں قرآن، حدیث اور عقل سے احکام کے نچوڑ اور قاعدے قانون بتائے جاتے ہیں، جس کی جانکاری رکھی جاتی ہے۔ اسلامی قانون، شریعت، دین اسلام وغیرہ۔ علم الرجال وہ علم ہے جو غلط سوچ کو ہٹا کر یا رد کر کے صحیح عقائد کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ علم میں حدیث بیان کرنے والے پر توجہ رہتی ہے۔ اس کو مکمل بیان کریں تو اس کا آتھینٹک یعنی مستند تصدیق کرنے والے کی حدیثوں کو آتھینٹک اور بھروسے کے صحیح لفظوں کو غیر مستند لفظوں سے الگ کیا جاتا ہے۔ وہ علم الرجال ہے۔ علم فقہ وہ علم جو قانون شریعت اسلامی سے بحث کرتا ہے۔ علم دین یا احکام شریعت کی واقفیت سے۔ علم درایت یہ وہ علم ہے جو حدیث کی عقلی حیثیت پر بات کر کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ان سب کی رہبری ہمیشہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے کی ہے۔ اسی وجہ سے اس علم میں ہمیشہ شیعہ اثنا عشری سب سے آگے رہنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ علم تفسیر میں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، علم حدیث میں مجموعہ امیر المومنین علیہ السلام، علم اصول فقہ میں لفظوں کی بحث میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اور علم کلام میں نہج البلاغہ اور احتجاجات ائمہ علیہ السلام۔ یہ سارے علم اور علم درایت میں تعارف حدیث کے فیصلے آج بھی ہدایت کا چراغ بنے ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 9 شاگرد مسجد کوفہ میں بڑے بڑے گروپ کو درس دیتے تھے، اور آپ کے صحابیوں نے 400 کتاب الگ الگ سبجیکٹ پر لکھی تھی۔ دین علم کے علاوہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور علم میں بھی ان کی خدمت مشہور ہے، جیسے کہ حکمت میں امام رضا علیہ السلام اور طب ائمہ علیہ السلام، علم نحو میں حضرت علیہ السلام کے کلام، فلسفی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو، اخلاق میں نہج البلاغہ۔ یہ سب ہمارے لیے یعنی دین اسلام کے یادگار تحفے ہیں۔ علم کیمیائی میں یعنی سائنس میں ہمارے لیے ایک تحفہ ہے اور ترقی کا وسیلہ ہے۔ ان کی تلاش کرنے والے، ڈھونڈنے والے جابر بن حیان، جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مخصوص شاگرد تھے۔ دین اسلام کو یہ کہنے والے وہ تلوار کی نوک پر یا ڈر پر پھیلائے۔ یہ مجلس یا یہ تبصرہ ان کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ کیوں؟ کہ دین اسلام کو ماننے والا سچا اسلامی ہے وہ ہے
جو اصول دین، فروع دین کے ساتھ ساتھ آسمانی کتاب قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد 12 امام علیہ السلام جیسے 12 مضبوط ستونوں کے ساتھ میں تحریر کی چادر اوڑھے پنجے تن کے سائے میں اپنے کو ثابت کرتا ہے۔ آج بھی ہمارے آخری امام حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجک ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنے دین پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں جب کوئی دینی یا دنیاوی مصائب ہوتے ہیں تو ہم ڈر نہیں جاتے، ہم ہمارے رہبر آغا سستانی اور آغا خامنہئی صاحب کی تقلید پر عمل کرتے ہوئے توضیح مسائل سے جواب پاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ ہمیں خدا نے اسی دین میں قرآن جیسی پاک کتاب سے نوازا ہے، جو ہمیں اپنے پہلے ہی سورہ میں صراط مستقیم پر چلنے کی اور قائم کرنے کا حکم دیتی ہے، قائم رہنے کا حکم دیتی ہے۔ جس طرح نماز ہمیں نبوت اور امامت کی یاد دلاتی ہے، اور نماز اصول دین اور عقیدوں کو یاد دلانے کا سب بہترین راستہ ہے، عمل کے بنا کا عقیدہ سوکھا اور بے جان ہوتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی ندی بہہ رہی ہے پر اس کا گھاٹ اگر ٹوٹ جائے تو ہر طرف پانی بہہ کر نقصان پھیلا دیتا ہے، اسی طرح اگر عمل کو چھوڑ دیا جائے تو عقیدہ اپنے مکمل راستے پر نہیں رہتا ہے۔ کنیزان زہرا، ہم نے دین اسلام کے بارے میں آگے تذکرہ سنا۔ دین کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، اصول دین، فروع دین کی بھی تفسیر سنی۔ دین اسلام کو اپنے آغاز سے ہی کئی دور سے گزرنا ہوا ہے۔ اسلام الہی انقلابی مذہب ہے جس نے جاہلیت کے زمانے میں عربوں کے ہر رواج اور معاشرے میں اتنی تبدیلی لا کر رکھ دی کہ محبت کا پیغام دین اسلام بن گیا۔ ظلم کو ناپسند کرنے والا یہ دین ہمیشہ کوئی بے انصافی کے سامنے اپنی آواز بلند کرتا رہا ہے۔ اسلام کے ماننے والے کی یہی کوشش رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ دنیا کے ہر کونے کونے تک پہنچے اور دنیا ایک خدا کے حکم کے نیچے سما جائے۔ دین اسلام میں ہمیشہ سے حق کے ساتھ ساتھ صبر و قربانی کا درس دیا ہے۔ حق اور سچائی کی راہ میں قربانی دینے والے مجاہدوں میں مالک ابن نویرہ، سعد بن عبادہ، حاجر بن عدی، مالک اشتر، رشید حجری، مولا علی کے صحابی جو تھے، میثم تمار جیسے مجاہدوں نے اسلام کو اپنی قوت شہادت سے اسلام کے شجروں کو پھلدار بنا دیا، اور کربلا کے بعد جناب مختار نے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا انتقام لیا۔ آج بھی دین اسلام کو بار بار انتقام دینا ہوتا ہے۔ اسلامی انقلاب لانے کے لیے ہر بار قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی شہیدوں کا خون جو قوم میں ہمت اور جوش بھر دیتا ہے۔ اسلام الہی انقلابی دین ہے۔ اسلام انقلاب کی راہ میں 2 بڑوں خطروں کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک بڑا خطرہ تو وہ ہے جو اسلام کی چادر اوڑھ کر ہی اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہی منافقین اسلام کی آواز لوگوں تک پہنچانے میں تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ دوسرا خطرہ ہے غیر اسلامی طاقتوں کا۔ ایران کے اسلامی انقلاب میں یہ دونوں طاقتیں رکاوٹ بنی تھی، لیکن توجہ، اسلام کے مجاہدوں نے اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اسلامی ماحول قائم کرنے کی کوشش کی۔ توجہ 11 فروری 1979 میں رہبر انقلابی اسلامی آیت اللہ آغا خمینی کے حکم کے ساتھ ہر بوڑھے جوان پہاڑوں کی طرح مضبوط ارادے لے کر میدان میں آ گئے اور 50 سال پرانی پہلوی حکومت کی زنجیر کو اپنی گردنوں سے اکھاڑ پھینکا، اور آخر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ رہبر نے اعلان کیا، ہم نہ تو مشرکوں کے غلام ہیں، نہ مغرب کے، نہ تو امریکہ کے ساتھی ہیں، نہ رشیا کے، ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا حاکم ہے۔ اس طرح حق کے سپاہیوں نے مشکلاتوں میں صبر کر کے اسلامی حکومت کی جڑ کو مضبوط کر دیا، اور یہ انقلاب آج بھی زندہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے کربلا سے درس لیا ہے۔
جہاں لاکھوں کا لشکر کے سامنے امام حسین نے اپنوں کی قربانی باطل کے سامنے سر نہ جھکا کے حق کی قربانی دے کر حق ثابت کیا، اور کوئی اسلام کو جھکا نہیں سکا۔ انہوں نے یہ درس دیا کہ سر جھکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پروردگار کے سجدے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔